اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، آیت نمبر 56 آپ کے سامنے پہلے پارے کی پڑھی ہے، اور یہ پہلے پارے کا 6واں رکوع ہے جس میں بنی اسرائیل کی تمام نعمتوں کا باری باری ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں جو یہ آیت ہم نے پڑھی ہے اس کا روان ترجمہ سنیے، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ پھر ہم نے زندہ کیا، ہم نے مبعوث کیا، ہم نے اٹھایا۔ یہ بعث یبعث کا یہ ترجمہ بنتا ہے، ہم نے زندہ کیا، یعنی اس موقع کی مناسبت سے یہ ترجمہ ہے کہ ہم نے زندہ کیا۔ ویسے بعث یبعث آتا ہے مقرر کرنے کے اعتبار سے بھی، بھیجنے کے اعتبار سے بھی، مبعوث کرنے کے اعتبار سے بھی، اور یہاں اٹھانے کے اعتبار سے بھی، اور زندہ کرنے کے اعتبار سے بھی۔ پھر ہم نے زندہ کیا تم کو من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد۔ قرآن نے یہ بات ثابت کر دی کہ وہ جو 70 سردار تھے بنی اسرائیل کے، جن کو موسیٰ علیہ السلام لے کے گئے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں موت دے دی، اور موسیٰ علیہ السلام کی التجا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو باری باری زندگی بخشی۔ اور پھر اس آیت میں یہ بات کہی، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر بجا لاؤ۔ اب یہ ہے غور طلب بات کہ لعلکم تشکرون جو ہے، یہ بھی ہم نے پہلے بھی آیت نمبر 52 میں پڑھا تھا، ثم عفونا عنکم من بعد ذالک لعلکم تشکرون۔ اور وہ واقعہ بھی جب انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی اور موسیٰ علیہ السلام نے آ کے دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کا یہ گناہ معاف کیا جو انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی، لیکن ساتھ یہ کہا کہ اب تم شکر بجا لاؤ۔ یعنی وہاں بھی ایک گناہ کی معافی ہوئی اور شکر بجا لاؤ، اور یہاں بھی ان کی یہ جسارت تھی کہ ہمیں تو اپنا اللہ دکھا تو پھر ہم تیری بات مان لیں گے۔ اور کیسی ناہنجار قوم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے اس کی کون کون سی مراد پوری نہیں کی، اور یہ بہت بڑی مراد ہے کہ وہ اب یعنی اللہ کو دیکھ لیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے جو بھی عمل کرنا تھا وہ دیکھ دیکھ کر عمل کرتے تھے۔ یعنی ایک یہ نظریہ ہے، میں آپ کے سامنے بات رکھوں، ایک ہے بن دیکھے کی بات، ایک ہے دیکھ کر بات کرنا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن دیکھے پر تھی اور ہے۔ کیا اس کی دلیل ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ بن دیکھے پوری امت مسلمہ بن دیکھے پر عمل کر رہی ہے۔ میں اس کی ایک ہی مثال دوں، اگر کسی شخص کے ماتھے کے اوپر اس کی عمر لکھ دی جاتی تو اس کی کبھی شادی نہ ہوتی۔ تو یہ دیکھیے یہ بن دیکھے کا عمل نہیں ہے۔ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکاتیں دے رہے ہیں، ہم دنیا کا کاروبار کر رہے ہیں، سارا بن دیکھے کر رہے ہیں۔ ہمیں کیا پتا کہ آنے والا لمحہ کیا ہوگا؟ لیکن ذرا اس قوم کی عادت دیکھیے، وہ کہتی تھی ہمیں دکھا، اپنا اللہ بھی دکھا کہ ہم دیکھ کر عمل کریں گے۔ اور یہی ایک امتوں کے یا قوموں کے مزاج میں جو بات آتی ہے، ایک بچہ ہے، وہ اس کی آپ پرورش کر رہے ہیں، سونے کا چمچہ لے کر وہ منہ میں پیدا ہوا ہے، اور اس کی آپ ہر مراد پوری کر رہے ہیں، وہ تو کبھی عمل ہی نہیں کرے گا۔ بنی اسرائیل میں بھی نبی موجود رہے، اس لیے انہوں نے شفاعت باطلہ کا تصور گھڑ لیا۔ بہت بنیادی بات ہے۔ اور ایک بچہ جو مشقت والا ہوتا ہے، محنت والا ہوتا ہے، عمل والا ہوتا ہے، وہ کیسا مشقت کرتا ہے؟ تو یہ دو امتیں، دو قبلے، دو رسول، اور دونوں کی امتیں جو ہیں ان کے مزاج بالکل مختلف۔ تو پھر انہوں نے جو اپنے مزاج کے ساتھ بات کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات کہی، لعلکم تشکرون، اب شکر بجا لاؤ۔ وہ تو ہم سے شکریہ مانگتا ہے،
اگر ہم شکریہ کو سمجھیں تو شکریہ ہے ہی جان کے عوض، جان بخشی کے عوض۔ اور شکریہ کی جو چوٹی ہے، شکر کی چوٹی، وہ بھی بالجوارے ہے۔ عزیز ترین چیز میرے سامنے لاؤ، اور وہ ہے جان۔ اور اگر ہم دیکھیں جہاں ہم وقت دیتے ہیں ہم اپنی جان بھی تو وہاں حاضر ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ علامہ نے بات کہی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ جان مانگتا ہے، اگر شکر مانگتا ہے تو وہ جان مانگتا ہے، تب یہ شکریہ ادا ہوتا ہے انسان کا۔ اس کے کام میں لگے رہنا، اس کے کام میں جتے رہنا۔ ایک شکر باللسان ہے، زبان سے، ایک شکر بالقلب ہے، دل سے شکر، دل میں شکر کا جذبہ، تو پھر سارے اعمال انسان کا تبدیل ہو جاتے ہیں، نیک ہو جاتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، بے ایمانی نہیں کرتا۔ لیکن جو مطلوب ہے وہ ہے کہ اس کے کام میں لگ جاؤ، جس کو آپ احسان کہتے ہیں۔ ایک شخص ہے، کوئی دوسرا اس کے اوپر ایک احسان کرتا ہے تو ساری زندگی اس کے احسان کا بدلہ اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے، تو اس کے لیے ساری زندگی خدمت کرتا رہتا ہے کہ اس نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ یہ ہے شکر کی چوٹی۔ علامہ نے بھی اس پر بہت خوبصورت بات کہی، مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، ز نوری سجدہ می خواہی، ز خاکی بیش ازاں خواہی، چنا خود را نگاہ داری، بڑی بے نیازی ہا، شہادت بر وجود خود، ز خون دوستاں خواہی۔ تو اس پر تو ایک بنو اسرائیل ہیں اور ایک طرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ہیں۔ انہوں نے بن دیکھے اور پھر ایسی جانیں قربان کی ہیں کہ نظام کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ ہے شکریہ کی چوٹی، جو ہمارے سامنے نمونے بھی موجود ہیں۔ تو ان سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا، دونوں بار جان بخشی کی اور دونوں بار کہا کہ اب تم شکر بجا لاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن مجید صرف واقعے کی کتاب نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ جو ان سے مطالبہ کیا گیا تھا وہ ہم سے بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔